4,500 سال قبل قدیم مصر کے زمانے میں سرجن جب کسی مریض کا آپریشن کرتے تھے اور اگر آپریشن کے دوران اس مریض کی جان چلی جاتی تھی تو اس سرجن کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، اور اگر اس سرجن کو اپنے ہاتھ پیارے تھے تو انہیں کسی بھی قیمت پر اس مریض کی جان بچانی پڑتی تھی۔ اس ویڈیو میں آپ تاریخ سے جڑے 12 ایسے حقائق جانیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ اس امریکن گرل ایلا ہارپر کی پیدائش ایک ریئر کنڈیشن کے ساتھ ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کے گھٹنے پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ اس کنڈیشن کو کونجینیٹل جینیو ریکرویٹم کہا جاتا ہے۔ ایلا ہارپر جب 12 سال کی تھی تب انہوں نے ایک سرکس پروگرام کو جوائن کیا تھا جہاں ان کی جسمانی کنڈیشن کی وجہ سے لوگوں نے انہیں دی کیمل گرل کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، کیونکہ ایلا ہارپر اپنے دونوں پیروں اور ہاتھوں کے ساتھ چلا کرتی تھی۔ 13ویں صدی کے دوران پوپ کریگروئے نے یہ دعویٰ کیا کہ کالی بلیاں شیطان کی عبادت سے جڑی ہوتی ہیں اور ان کا وجود دنیا کے لیے صحیح نہیں ہے۔ پوپ کے اس بیان نے پورے یورپ کے لوگوں کو متاثر کیا اور لوگوں نے کالی بلیوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت کالی بلیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر آ گئی، جس کے نتیجے میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، اور ایسا مانا جاتا ہے کہ چوہوں کی اتنی زیادہ تعداد بڑھنے سے بلیک ڈیتھ کو پورے یورپ میں پھیلنے کا موقع ملا، جس کی وجہ سے یورپ کی تقریباً آدھی آبادی ختم ہو گئی تھی۔ اس تصویر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک سزا ہے جو چائنا اور ایشیا کے کچھ ملکوں میں چھوٹے جرائم کرنے والوں کو دی جاتی تھی۔ ان مجرموں کے گلے میں لکڑی کا تختہ ڈال کر انہیں لوگوں کے بیچ چھوڑ دیا جاتا تھا انہیں عبرت کا نشان بنانے کے لیے۔ ان مجرموں کے گلے میں لٹکا لکڑی کا یہ بورڈ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ان کے اپنے ہاتھ منہ تک نہیں پہنچ پاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، اس لیے ان مجرموں کو وہاں راہ چلتے لوگوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی ترس کھا کر ان لوگوں کو کھانا کھلا دیتا تو وہ کھانا کھا لیتے، اور اگر کسی نے انہیں کھانا نہیں کھلایا تو وہ بھوکے مر جاتے۔ اس لکڑی کے بورڈ پر ایک کاغذ چپکا دیا جاتا تھا جس میں ان مجرموں کے جرم لکھے ہوئے ہوتے تھے تاکہ لوگ اسے پڑھ کر ان کے جرم جان سکیں۔ 1918 میں امریکہ میں پیدا ہونے والے رابرٹ ویڈلو کے پاس دنیا کا سب سے لمبا آدمی ہونے کا ریکارڈ موجود ہے۔ رابرٹ کا قد 8 فٹ 11 انچ اونچا تھا۔ رابرٹ بچپن میں نارمل بچوں کی طرح ہی تھا، لیکن 5 سال کی عمر تک پہنچنے تک رابرٹ کا قد 5 فٹ 11 انچ تک پہنچ گیا۔ 13 سال میں رابرٹ کا قد 7 فٹ 14 انچ اور وزن 300 پاؤنڈ سے بھی زیادہ تھا۔ 13 سال کی عمر میں ہی رابرٹ ایک قداور آدمی کی طرح دکھتا تھا۔ 1940 میں 22 سال کی عمر میں ٹخنے میں انفیکشن کی وجہ سے رابرٹ کی موت ہوئی۔ قدیم رومیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح ایک اچھے انسان کی قربانی مانگتی ہے، اسی لیے قدیم رومیوں کے شاہی خاندان میں سے اگر کسی شخص کی موت ہو جاتی تو اس انسان کی قبر پر انسانی خون کو بہایا جاتا تھا۔ اس طرح کی قربانیوں کے لیے ایک ایسے غلام چنے جاتے تھے جو نہایت سست ہوتے تھے اور ان کی قربانی دے دی جاتی تھی۔ 250 قبل مسیح میں چائنیز امپیرر چن شی ہوانگ نے چائنا میں موجود تمام پرانی کتابوں کو جلانے کا حکم دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسکالرز ان کے دور حکمرانی کو پرانے شہنشاہوں کے دور حکمرانی سے کمپیئر نہ کر پائیں۔ بہت سارے اسکالرز نے اپنی جان پر کھیل کر کافی ساری کتابوں کو جلانے سے بچا لیا تھا، اور اس حادثے کے اگلے سال ہی چن شی ہوانگ نے چائنا کے سب سے ذہین اسکالرز کو ایک ساتھ قبر میں زندہ دفنا دیا تھا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں یہ جو باکس دکھ رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے اس باکس میں کسی کی جان جا سکتی ہے؟ یہ باکس فیٹ مین کور کا ہے۔ یہ کور اس نیوکلیر میزائل کا ہے جو کہ ناگاساکی پر گرایا گیا تھا۔ اس چھوٹے سے باکس نے ایک نہیں بلکہ 1,00,000 لوگوں کی جان لی تھی۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک پوری اسٹیٹ کو ختم کرنے کا سامان تھا۔ ایک امریکن میڈیکل ریسرچر جونس ساک نے 1955 میں پہلی کامیاب پولیو ویکسین بنائی تھی، اور اس ویکسین کو پیٹنٹ یعنی سند یافتہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ دوا ان لوگوں کے لیے بھی دستیاب ہو جو اسے افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ جونس ساک کے اس فیصلے کی وجہ سے ایک اندازہ کے مطابق انہیں $7 بلین کا نقصان ہوا تھا۔ ایک براڈ کاسٹ انٹرویو کے دوران جونس ساک نے کہا تھا، پیٹنٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا، کیا آپ سورج کو پیٹنٹ کروا سکتے ہیں؟ دسمبر 5، 1952 فضائی آلودگی اور موسمی امتزاج کی وجہ سے لندن میں اسموگ پھیل گیا تھا، جسے دی گریٹ اسموگ آف لندن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس زہریلے اسموگ کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ رک گئی، اسکول اور کاروبار بند کرنا پڑے، اور اس زہریلی ہوا میں سانس لینے سے لوگ انفیکشن کا شکار ہونے لگے۔ ایک اندازے کے مطابق 4 سے 12 ہزار کے درمیان لندن میں رہنے والے لوگ اس انفیکشن کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔
19वीं सेंचुरी में अलार्म घड़ियां बहुत मुश्किल से दस्तयाब होती थीं और ज़्यादा काबिल एतमाद भी नहीं मानी जाती थीं। उस दौरान इंग्लैंड में एक ऐसा प्रोफेशन होता था जिसे नौकरअप के नाम से जाना जाता था। नौकरअप का ये काम होता था कि वो अपने क्लाइंट्स के घरों के पास जाकर उनके दरवाजे पर तब तक नॉक करता रहे जब तक वो जाग ना जाएं। जिनके घर ऊंची मंजिलों पर होते थे उनकी घरों की खिड़कियों पर नॉक करने के लिए एक लंबी स्टिक का इस्तेमाल किया जाता था। सन 1950 के शुरुआती दौर में यह पेशा ख़त्म कर दिया गया था। साल 1945 से पहले ब्रिटिश आर्मी जो टैंक इस्तेमाल करती थी उसमें चाय बनाने की सहूलत भी मौजूद थी, लेकिन 1945 में वर्ल्ड वार II के बाद इन टैंकों से ये सहूलत हटा दी गई। मगर क्यों, ये जानकर आपको हैरानगी होगी। वर्ल्ड वार II में जब जर्मन आर्मी की तरफ से ब्रिटिश आर्मी के 30 टैंकों को उड़ा दिया गया था, तब वो फौजी 15 मिनट का चाय का ब्रेक ले रहे थे और उसी टाइम जर्मन्स ने ब्रिटिश टैंक्स को उड़ाया था। तब से लेकर आज तक ये सहूलत ब्रिटिश टैंक से हटा दी गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।